محسوس کرنا ہے کہ انشاءاللہ یہ تو موضوع بھی پھر قرآن مجید کے بہت سارے موضوعات ہیں، لیکن قرآن مجید کا بنیادی موضوع لا الہ الا اللہ ہے، ہم اسے سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہاں تسکین بھی نازل ہو رہی ہے، انشاءاللہ فرشتے ہماری مجلس میں موجود بھی ہیں، انشاءاللہ رحمت کا نزول بھی ہے، اور انشاءاللہ عرش معلیٰ پہ اللہ چاہے گا تو ہماری تصدیق۔ کلمہ طیبہ، کلمہ سے مراد جملہ، سینٹینس، بات۔ طیبہ کا معنی ہے پاکیزہ، صاف ستھری، نکھری ہوئی، حق پر مبنی، جس میں ملاوٹ نہیں، آمیزش نہیں، رکاوٹ نہیں، خالص، شستہ، موتی کی طرح اجلی ہوئی۔ کلمہ طیبہ سے مراد کیا ہے؟ وہ کلمہ جو پاکیزہ ہے، وہ کلمہ جو حق پر مبنی ہے، وہ کلمہ جس میں صفائی اور صفائی ہے، وہ کلمہ جس میں پاکیزگی ہے، وہ کلمہ جس میں حقیقت ہے، وہ صرف ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور یہ کلمہ طیبہ بھی نام اللہ نے رکھا۔ ہماری سب باتیں قرآن سے ہیں یا حدیث سے؟ ادھر ادھر کی بات میرا اور آپ کا معاہدہ ہے کہ ہم نے کرنی ہے انشاءاللہ۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا۔ اللہ تمہارے سامنے ایک مثال بیان کرتا ہے پاکیزہ کلمہ، وہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے، اصلها ثابت، جس کی جڑ مضبوط ہے، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمانوں میں، تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، وہ ہر وقت اپنا پھل دیتا رہتا ہے۔ اس کلمہ طیبہ کی جڑ کہاں مضبوط ہے؟ بندہ مومن کے سینے میں، بندہ مومن کے دل میں، اہل ایمان کے نہا خانہ میں، اہل ایمان کے دل کے کونے کونے میں، رگو ریشے میں، اہل ایمان کے دل کے گوشے گوشے کے اندر اس کلمہ طیبہ کی جڑ ہے، اور یہ اتنی مضبوط ہے، اتنی مضبوط ہے، جتنی جڑ مضبوط ہوتی ہے اتنا درخت مضبوط ہوتا ہے، جتنا درخت مضبوط ہوتا ہے اتنی شاخیں اونچی ہوتی ہیں، جتنی شاخیں اونچی ہوتی ہیں اتنا آلودگی سے پاک ہوتا ہے، اتنے ہی اس کے پھل اچھے ہوتے ہیں۔ اور اس کی شاخیں تو اتنی اونچی ہیں کہ جڑیں بندہ مومن کے دل میں ہیں، اور شاخیں اتنی اونچی ہیں کہ سیدھی عرش تک پہنچتی ہیں اور بندے کا رشتہ اللہ سے مضبوط کر دیتی ہیں۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا۔ ہر وقت یہ کلمہ نہ اس کی جڑیں مضبوط ہوئی، نہ اس کی شاخیں اونچی ہو سکی، اور نہ ہی ہم اس کے پھل لے سکے۔ اس کے پھل ہوتے ہیں، اس کا ذائقہ ہوتا ہے، اس میں ایک لطف ہوتا ہے، اس میں ایک حلاوت ہوتی ہے،
طرح سے ہر پھل کی لذت ہوتی ہے، دنیا کے سارے پھل جمع کیے جائیں تو جو لذت لا الہ الا اللہ میں ہے وہ دنیا میں کسی کا نہیں۔ اس کلمہ کی عظمت کیا ہے، اس کو سمجھنا کیوں ضروری ہے، اس حوالے سے قرآن و حدیث کے متعدد پوائنٹس شاید سارے میں آپ کے سامنے بیان نہ کر سکوں، کچھ آپ کے ہوش گزار کرتا جاؤں گا۔ انسانی تاریخ میں 1,00,000 سے اوپر 1.25 کے لگ بھگ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، ہر نبی نے اپنی تبلیغ کا آغاز بھی لا الہ الا اللہ سے کیا ہے، اپنی تبلیغ کا اختتام بھی لا الہ الا اللہ سے کیا ہے۔ کونین کے تاجدار نے صفا کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اپنی تبلیغ کا آغاز بھی لا الہ الا اللہ سے کیا، اور حجۃ الوداع کے موقع پہ جو آپ کی زندگی کا آخری حج تھا، اسی صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کر پھر آپ نے کہا تھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ پیغمبروں نے مارے کھائی ہیں تو اسی کلمے کے لیے کھائی ہیں، محنتیں کی ہیں تو اسی کلمے کے لیے کی ہیں، گلیاں گلیاں پھرے ہیں تو اسی کلمے کے لیے پھرے ہیں، قریہ قریہ گھومے ہیں تو اسی کلمے کے لیے گھومے ہیں، بھائی بھائی سے جدا ہوا ہے تو اسی کلمے کی خاطر ہوا ہے۔ کونین کے تاجدار کے جوتے اور آپ کے پاؤں مبارک لہو لہان ہوئے ہیں تو اسی کلمے کے لیے ہوئے ہیں۔ مکہ کی گلیوں میں بلال کو گھسیٹا گیا ہے تو اسی کلمے کے لیے گھسیٹا گیا، سمیہ کے 2 ٹکڑے کیے گئے تو اسی کلمے کے لیے کیے گئے، صہیب رومی گھر سے بے گھر ہوا تو اسی کلمے کے لیے ہوا، مہاجرین کا پورا قافلہ اپنے گھروں کو چھوڑ کے کبھی حبشہ جا رہا ہے کبھی مدینہ جا رہا ہے تو اسی کلمے کے لیے جا رہا ہے۔ اگر آپ اس کلمے کی تبلیغ شروع نہ کرتے تو معاشرے میں آپ کی اتنی عزت اتنا مقام تھا کہ سارے لوگ امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے، الصادق آپ کو کہتے تھے، الامین آپ کو کہتے تھے۔ ساری مخالفتیں شروع ہوئی ہیں تو اسی کلمے کے بعد شروع ہوئی ہیں۔ آپ جیسا اخلاق اعلیٰ کسی کا نہیں ہو سکتا، محبتیں کسی کی نہیں ہو سکتی، لیکن جیسے یہ کہا قولوا لا الہ الا اللہ تو ساری مخالفتیں آپ کے اوپر ٹوٹ پڑتی ہیں۔ یہ کلمہ اتنا عظیم ہے، یہ کائنات کی بنیاد یہ کلمہ ہے، مقصد تخلیق یہ کلمہ۔ اس کلمے کے اندر وہ اپنائیت ہے، اس کلمے کے اندر وہ تاثیر ہے، اس کلمے کے اندر وہ خیر ہے، اس کلمے کے اندر وہ برکت ہے کہ اہل ایمان تو جیتے بھی اس کے لیے ہیں اور جیتے بھی اس کے لیے ہیں، مرتے بھی اس کے لیے ہیں۔ بندہ مومن کی پوری زندگی کے اندر آخرت کی کامیابی کے لیے اگر سب سے کامیاب کوئی مدح اور زادرہ پایا جاتا ہے تو اس کا نام ہے لا الہ الا اللہ۔ قرآن مجید نے خصوصاً اس کلمے کی اہمیت کو کیسے اجاگر کیا، یہ میں آپ سے التماس کروں گا کہ آپ میں پڑھے لکھے لوگ بھی موجود ہیں، ذہین و فطین باشعور لوگ بھی آپ سب ہیں، اللہ آپ کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ ہماری کوشش ہوگی، وعدہ نہیں، کہ آخری دن آپ کو سب سے بڑا تحفہ یہی دیں گے کہ جو لیکچرز ہیں ان کا خلاصہ، ان میں پڑھی جانے والی آیات احادیث حوالے کے ساتھ آپ کو پیش کریں گے، لیکن کوشش کریں کہ ساتھ ساتھ بھی آپ پوائنٹ کو یاد کرتے جائیں۔ اس کلمے کی اہمیت اور عظمت کا سب سے پہلا پہلو یہ ہے کہ کائنات بنی ہی اس کلمے کے لیے۔ یہ میرے سامنے سورہ ذاریات آیت نمبر 56 ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا
میں نے جنوں انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ میری عبادت کریں اور صرف میری عبادت کریں. اور یہی اس کلمہ کا مفہوم ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ صرف تیری عبادت کریں گے، تیرے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں ہے. وقتاً فوقتاً آپ اپنے دل میں میرے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں. اس کا پڑھنا بھی باعث سعادت ہے. کائنات کی مقصد تخلیق ہی یہ ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ زمین سچی ہے تو اس کلمے کے لیے، اس نے سبز چادر پہنی ہوئی ہے تو اسی کلمے کی خاطر، آسمان کی چھت تنی کھڑی ہے تو اسی کلمے کی خاطر، یہ کائنات کی گہما گہمی ہے تو اسی کلمے کی خاطر، سورج چاند کی آمد و رفت ہے تو اسی کلمے کی خاطر. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس دن اس قرۂ ارضی کے اوپر لا الہ الا اللہ کہنے والا ایک بھی انسان باقی نہیں بچے گا، اللہ اس کائنات کو تباہ کر دے گا. جب تک لا الہ الا اللہ ہے یہ کائنات ہے، اور جس دن لا الہ الا اللہ کہنے والا ایک شخص بھی باقی نہ بچا، کائنات ختم ہو جائے گی. قرآن مجید کی روشنی میں دوسری بات یہ واضح ہوتی ہے کہ اس کلمے کو اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم سمجھا اور بتایا ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کلمہ تمہارے لیے پسند کیا ہے، میں خود بھی اس کلمے کی گواہی دیتا ہوں، میرے فرشتے بھی اس کلمے کی گواہی دیتے ہیں، اور تمام کے تمام انبیاء بھی اس کلمے کی گواہی دیتے ہیں، اور اہل علم بھی اس کلمے کی گواہی دیتے ہیں. گویا کہ اللہ خود بھی گواہی دیتا ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ قرآن مجید کی اس آیت پہ تو بہت ہی رکنا چاہیے. یہ قرآن مجید کی سورہ آل عمران آیت نمبر 58. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا فرشتے گواہی دیتے ہیں لا الہ الا اللہ، اہل علم گواہی دیتے ہیں لا الہ الا اللہ. تیسری بات، اس کلمہ کی عظمت کے حوالے سے ذہن میں رکھیے، کائنات میں یہ گواہی اللہ کو اتنی پسند ہے، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، دنیا کے خطے خطے میں اذانوں کے اندر اللہ نے اس گواہی کو رکھا ہے، تکبیر کے اندر اللہ نے اس گواہی کو رکھا ہے. روزانہ 15 مرتبہ ہر اذان میں منبر و محراب سے، اونچے اونچے میناروں سے یہ گواہی بلند ہوتی ہے. اور اس گواہی کو اللہ نے اتنا پسند کیا ہے، اس کے ترجمے کو نہیں رکھا. چاہے انگریزی میں کوئی شخص بولنے والا انسان ہے، وہ یہ نہیں کہے گا اذان میں کہ انگریزی زبان میں اذان کہہ دے، وہ بھی کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ. فرینچ بولنے والا کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ. جاپنیز والا کہے گا لا الہ الا اللہ. ایک افریقی کہے گا لا الہ الا اللہ. کالا اور گورا کہے گا لا الہ الا اللہ. عربی اور عجمی کہے گا لا الہ الا اللہ. اس سے اندازہ کیجئے اللہ کو اس کلمے سے کتنی محبت ہے. اذانوں کے اوقات اللہ نے ایسے رکھے، وقت نہیں میں اس کی تفصیل میں جاؤں. بہرحال جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے وہاں سے اس کلمے کی گواہی شروع ہوتی ہے. سورج 10 منٹ فاصلہ کرتا ہے، اگلا ملک آ جاتا ہے، اگلا خطہ آ جاتا ہے، وہاں اذان شروع ہو جاتی ہے. وہ چند منٹ کا فاصلہ طے کرتا ہے، اگلا خطہ آ جاتا ہے، وہاں اذان شروع ہو جاتی ہے. سورج اور چند منٹ فاصلہ طے کرتا ہے، وہاں اذان شروع ہو جاتی ہے. اللہ کے پیغمبر نے جب سے اس امت کو یہ اذان سکھائی ہے، اس وقت سے لے کے آج تک 24 گھنٹوں میں سے کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے
جس لمحے کے اندر دنیا کے کسی نہ کسی خطے میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کی گواہی بلند نہ ہو۔ 15 مرتبہ کم از کم، پھر لاکھوں مسجدیں اور کروڑوں گواہیاں، اور 24 گھنٹے میں ہر منٹ کے اندر کائنات میں بلند ہو رہی ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ ریمائنڈر ہے کہ مسلمانوں، تمہاری زندگی اس سے شروع ہوتی ہے، تمہاری اجتماعیت اس میں ہے، تمہارا نظم اس میں ہے، تمہارا سب کچھ اس کلمے میں ہے۔ آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک کہہ دیا، اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے تو واشگاف الفاظ میں کہہ دیا۔ حضرت آدم سے لے کے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام تک، دونوں جہانوں کے سردار تک، اور آپ سے لے کے قیامت تک، اس سے افضل بول کوئی نہیں ہے۔ فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ سب وظیفے اکٹھے کر لے، سب سے افضل وظیفہ لا الہ الا اللہ۔ میدان عرفات ہے، لوگ جمع ہیں، رب کے قریب ہیں، دنیا کے کونے کونے سے آئے ہیں، ان کی مقامی شناختیں، لوکل شناختیں، ان کے مقامی کلچر سب مٹ چکے ہیں، دو چادریں پہنے ہوئے ہیں، مادری زبانیں وقتی طور پہ محو ہو چکی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میدان عرفات کی دعا سب سے افضل دعا ہوتی ہے، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِن قَبْلِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جو میں نے کہا، جو مجھ سے پہلے نبیوں نے کہا، ان تمام ان سب کی تبلیغوں میں، بعض میں، نصیحتوں میں، وظیفوں میں سب سے افضل اگر کوئی وظیفہ ہے تو لا الہ الا اللہ۔ دل میں کہیں اور دل سے کہیں لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے کی عظمت کا ایک اور پہلو قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، 99 رجسٹر گناہوں کے اس کے سامنے تحت نگاہ پھیلے ہوں گے۔ جامع ترمذی کی حدیث، رب کریم اس سے کہیں گے، اس سے گناہ ہوئے، وہ ایسے ماحول میں رہا لیکن اس کے دل میں لا الہ الا اللہ اترا ہوا تھا، رگ و ریشے کے اندر اترا ہوا تھا۔ رب کریم کہیں گے اپنا وزن دیکھو کیا بنتا ہے، وہ کہے گا اللہ 99 رجسٹر گناہوں کے یہ ایک چھوٹی سی پرچی، اس کا وزن کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ رب کریم کہیں گے نہیں، دیکھو تو صحیح اس پرچی کا وزن کیا ہے۔ آمنہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں وہ 99 رجسٹر ایک طرف رکھے جائیں گے، لا الہ الا اللہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، 99 رجسٹر اوپر اٹھ جائیں گے، لا الہ الا اللہ کا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ جامع ترمذی کی اس حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا، دو لفظ آپ نے ایسے کہے، ایک جملہ آپ نے ایسا کہا، لو وسعت السماوات والارض فی کفہ فوسعت لا الہ الا اللہ فی کفہ لرجحت بہن لا الہ الا اللہ۔ اگر ساتوں آسمان ساتوں زمینیں ایک طرف رکھی جائیں، لا الہ الا اللہ ایک طرف رکھا جائے، لا الہ الا اللہ کا وزن 14 ڈبل سے زیادہ ہو جائے۔ انبیاء کرام دنیا سے جاتے ہوئے بھی اسی کلمے کی فکر کرتے تھے، بیٹوں کو بٹھاتے تھے، ان کو یہی یاد کرواتے تھے، لا الہ الا اللہ۔ جناب یعقوب بیٹھے ہیں، بیٹے سامنے ہیں، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ جناب ابراہیم بیٹھے ہیں، بیٹے سامنے ہیں، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ جناب نوح بیٹھے ہیں، بیٹے سامنے ہیں، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ان کی سب سے بڑی جائیداد ہی لا الہ الا اللہ تھی۔ وہ جانتے نہ تھے، وہ جانتے تھے نا کہ باقی جائیدادیں یہاں رہ جائیں گی، آخرت کے اندر جس جائیداد میں چلنا ہے وہ لا الہ الا اللہ تو ہے۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں
جناب نوح نے اپنے بیٹے کو 2 باتیں کی، کئی باتیں کی، ان میں سے 2 یہ تھی، کہا بیٹے، ایک تو ان کا بیٹا راہ راست سے ہٹا ہوا تھا، ممکن ہے یہ اس کے علاوہ کوئی اور بیٹا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جناب نوح نے اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ بیٹا آمرک بسنتین، میں تمہیں 2 باتوں کا حکم دیتا ہوں، 2 باتوں سے روکتا ہوں، جو باتیں کہیں ان میں یہ تھی، میں تمہیں لا الہ الا اللہ کی تلقین کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ کو تھام لینا، 14 طبق ایک طرف ہوں، لا الہ الا اللہ ایک طرف ہو تو اس کا وزن زیادہ ہوگا۔ اور ساتھ یہ کہا اگر 14 طبق 7 آسمان 7 زمینوں کا ایک حلقہ بنا دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کی طاقت کو تم دیکھنا چاہو تو لا الہ الا اللہ میں وہ طاقت ہے، لَقَسَمَتْهُنَّ لَا الہ الا اللہ، کہ 7 زمینوں کو چیر کر ان کے اندر سے نکل جائے۔ سمجھانے کے لیے کہ لا الہ الا اللہ میں طاقت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی شان اور اس کا مقام کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شفاعت کا حقدار اس شخص کو قرار دیا جو خلوص دل سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، محبت کرنے والے جنا سچے عاشق تھے، محب تھے، عرض کرتے ہیں من اسعد الناس بشفاعتک، اے اللہ کے پیارے نبی قیامت کے دن سب سے زیادہ آپ کی شفاعت کا حقدار کون ہوگا؟ کہا ابو ہریرہ میں جانتا تھا کہ سب سے پہلے یہ سوال تو ہی پوچھے گا۔ شریف کی حوصلہ افزائی، ابو ہریرہ مجھے پتا تھا کہ سب سے پہلے تو ہی یہ سوال پوچھے گا، تم نے پوچھا ہے تو سن لو، اسعد الناس بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، سب سے زیادہ میری شفاعت کا حقدار وہ ہوگا جس نے اپنے دل کے اندر سے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ۔ آگے بڑھیے، یہ بڑی خوبصورت توجیہ ہے قرآن مجید کی۔ قرآن مجید لا الہ الا اللہ کا ایک نام رکھتا ہے، سب سے مضبوط سہارا، سب سے مضبوط سہارا لا الہ الا اللہ ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروة الوثقى لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ سورہ بقرہ آیت 56۔ کہ دنیا کی سب طاغوتوں کو کہتے میں تمہیں نہیں مانتا، اور ایک اللہ پہ یقین کر لے، یہی ہے لا الہ الا اللہ۔ لا الہ میں کسی کو نہیں مانتا عبادت کے لائق الا اللہ، صرف اللہ کو مانتا۔ اسی کی تفسیر ہے یہ آیت، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو دنیا کے ہر طاغوت کو کہتے میں نہیں مانتا تجھے، اور وَيُؤْمِن بِاللَّهِ الا اللہ کہتے صرف اللہ کو عبادت کے لائق مانتا ہوں، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے مضبوط رسی کو تھام لیا ہے، لَا انفصام لَهَا، یہ رسی کبھی ٹوٹے گی نہیں۔ کبھی کبھی مجھے یوں لگتا ہے کہ لا الہ الا اللہ ایک ایسی رسی ہوتی ہے کہ اس کا ایک سرا بندہ مومن کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور دوسرا سرا اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ سب سے مضبوط سہارا یہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ خصوصاً جو پوری زندگی اس کے لیے جیتا اور مرتا ہے، خلوص دل سے اسے پڑھتا ہے،
پھر مرتے ہوئے اسے یہ کلمہ نصیب ہو جاتا ہے تو اس سے بڑا سعادت مند کوئی نہیں ہوتا ہے۔ اہل ایمان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہی تو رہی ہے کہ اللہ مرتے ہوئے بھی ہمیں لا الہ الا اللہ پہ موت دے دینا، اور انشاءاللہ آپ لا الہ الا اللہ کو وقت دے رہے ہیں۔ مجھے تو اس کو وقت دینا بھی اتنا عظیم مشن لگتا ہے کہ آپ اللہ کو واسطہ دے کے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تیرے لا الہ الا اللہ، تیرے کلمے کو سیکھنے کے لیے ہم جمع ہیں، تو اس نیکی کو قبول کر لے اور اس نیکی میں اتنی برکت ڈال دے کہ ہمارے 4 دن میں سے ایک ایک گھنٹہ قبول کرتے ہوئے ہمیں مرتے ہوئے لا الہ الا اللہ نصیب فرمائے۔ من كان آخر كلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری بول لا الہ الا اللہ ہوتا ہے وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ اہل ایمان کی سب سے قیمتی متاع بھی ہے، سب سے بڑی آرزو اور سب سے بڑی تمنا بھی یہ ہے۔ اور ایک بات آپ سے کہتا ہوں، سب سے زیادہ لطف بھی مرتے ہوئے ہی کہنے کا آتا ہوگا۔ دنیا میں سہارے پھر بھی دھوکے دے جاتے ہیں نا کہ فلاں بھی تو ہے، فلاں بھی تو ہے، فلاں بھی تو ہے، فلاں بھی تو ہے۔ اب تو اس کی ٹانگیں اگڑنے لگی ہیں، اب تو اس کی جان نکلنے لگی ہے، ملک الموت سامنے نظر آ رہا ہے، دنیا کے سارے بادشاہوں کی اوقات اب تو آنکھوں کے سامنے کھلنے لگی ہے کہ ان کی اوقات ہی کیا تھی۔ دنیا کی ساری دولت اب ریت کے ذرے سے حقیر محسوس ہونے لگی ہے، اور دنیا کے سارے ہی رشتے اب تو ٹوٹنے لگے ہیں۔ ماں سامنے بیٹھی ہے، کچھ کر نہیں سکتی ہے، باپ سامنے بیٹھا ہے، کچھ نہیں کر سکتا ہے، جوان بیٹے بیٹھے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی وقت تو مزہ آئے گا یہ کہنے کا لا الہ الا اللہ۔ اللہ دنیا میں بھی تیرے سہارے دیے تھے، تو اب تو وقت آیا ہے تیری وفائیں دیکھنے کا۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ ہم تو مرتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، دنیا نے پریشر اتنے ڈیولپ کر لیے ہیں، مفاہیم کو اتنا بدل دیا ہے کہ لا الہ الا اللہ پہ گفتگو کو بھی مشکل بنا دیا گیا ہے۔ جو کلمہ انسانیت کو جمع کرنے والا تھا، اس کلمہ کی تشریح و تفسیر کے اوپر بعض شیطان صفت لوگ یہ تبصرے کرنے لگتے ہیں کہ شاید اس سے کہیں ماحول خراب نہ ہو جائے۔ اگر آپ واقعتاً لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں اگر تمہارا میرے اوپر ایمان ہے، تم تو مرد ہو، میں تمہارے سامنے ایک عورت کی مثال پیش کرتا ہوں۔ اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔
اس کے نام میں کیسی دہشت. جو مخالفت کرے اس کو نیچے لٹا کے زمین کے اوپر سے کیل کاٹ دیتا ہے، اور جو زیادہ ہی مخالفت پہ سامنے آ جائے تو اس کو درخت کو چیر کے اس کے اندر ڈال کے اس کے اندر کیل لگا دیتا ہے. مرد نہیں، ایک عورت ہے، ایک عورت ہے. عورت ذات ہے، تنہا ہے. لا الہ الا اللہ اگر دل میں اتر جائے اور صحیح معنی میں اس پہ محنت ہو جائے، اگر صحیح معنی میں اس کی سمجھ آ جائے تو یہ انسان کو کیسے بدل دیتا ہے. اللہ کہتا ہے ایمان والو تم مرد ہو، تمہارے سامنے میں اپنی ایک بندی کی مثال پیش کرتا ہوں، وہ اس پہ ڈٹ گئی لا الہ الا اللہ. فرعون تو اپنا کلمہ پڑھواتا تھا، تو میرے گھر میں رہ کے تو میرا کلمہ نہیں پڑھتی، سارے لوگ مجھے سب کچھ مانتے ہیں، نہیں پڑھتی. میرا رب تیرا رب وہ ہے جو موسیٰ کا رب ہے، ہارون کا رب ہے، جو عرش پہ مستوی ہے، جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے. پکڑ لو اس کو. جلاد کوڑے لگاؤ، کوڑے لگائے گئے. دھوپ میں لٹاؤ، دھوپ میں لٹا دیا گیا. پتہ نہیں کیا کیا ظلم کیے. تاریخ یہ بتاتی ہے، تفاسیر یہ لکھتی ہیں کہ ادھر سے سیدہ آسیہ کی جان نکل رہی تھی اور ادھر اللہ اس کو جنت کا مال دکھا رہا تھا. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. پھر انہوں نے صرف جنت کی دعا نہیں کی، کہا اللہ تجھ سے وہ جنت مانگتی ہوں. بیتن عندک بیتن فی الجنہ، جنت کا گھر بعد میں مانگا، پہلے یہ کہا کہ یہ جھوٹا بادشاہ ہے، اس کے گھر کو میں جوتے کی نوک پہ رکھتی ہوں. اے اللہ تو مجھے وہ گھر دے جس میں ہمسائیگی تیری ہوتی ہے. رب ابن لي عندك بیتا فی الجنہ، اپنے پاس جنت میں بن گئے. آخری پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور آج کے ہمارے لیکچر کا یہ اہم ترین حصہ ہے. کیا یہ اتنی ساری عظمتیں ایک بڑی خوبصورت حدیث سے ہمیں آئی، یہ صحیح مسلم کی. جیسے جیسے فتنے بڑھتے جائیں، آزمائشیں بڑھتی جائیں، حالات کٹھن ہوتے جائیں، وقت کے اندر تبدیلیاں آتی جائیں، اہل ایمان کے اوپر دائرہ تنگ ہوتا جائے، یاد رکھیے گا ویسے ویسے ہی لا الہ الا اللہ پہ محنت زیادہ کرتے جائیں انشاءاللہ تعالی. جیسے فتنے بڑھتے جاتے ہیں، آزمائشیں بڑھتی جاتی ہیں، پریشانیاں بڑھتی جاتی ہیں، ویسے ویسے ہی لا الہ الا اللہ کے اندر طاقت، سکون اور لذت بھی بڑھتی جاتی ہے. دجال کا فتنہ جب آنا ہے اور دجال کے پاس غیر معمولی جو طاقتیں ہونی ہیں، اور اس نے ایک دفعہ ایک پورے کرۂ ارضی کو جب اپنے کنٹرول میں کر لینا ہے، تو اس وقت اس کے فتنے سے عین پہلے صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مسلمان مجاہدین جمع ہوں گے، اور مجاہدین جمع جب ہوں گے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے نہتے ہوں گے، ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا، وہ جمع ہو کے یکدم کہیں گے لا الہ الا اللہ، لا الہ
الا اللہ، جیسے ہی وہ کلمہ کہیں گے قسطنطنیہ جو ترکی کا مرکزی شہر ہے جہاں ان کی جنگ کفر کی طاقتوں سے ہو رہی ہوگی، اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں ان کے لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کے آواز سے اس شہر کی سمندر کی سائڈ والی ساری دیوار گر جائے، وہ پھر کہیں گے لا الہ الا اللہ اور دوسری دیوار بھی گر جائے گی، وہ اندر داخل ہوگی اور شہر فتح ہو جائے گا۔ یہ باتیں کبھی کبھی شیطان ذہن میں بس وسے ڈالتا ہے کہ بس باتیں ہیں، یہ باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقتیں ہیں، اور یہ ماضی کی باتیں نہیں ہیں، یہ حال کی بھی ہیں اور یہ مستقبل کی بھی ہیں۔ ہمارے استاد محترم، میں نے ان سے براہ راست نہیں پڑھا، لیکن اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں جب میں تعلیم حاصل کر رہا تھا تو اس سے پہلے وہ شہید ہو چکے تھے جہاد افغانستان میں، لیکن ان کی کتابیں مساجد میں عربی زبان کے اندر موجود تھی۔ میں نے ان کی ایک کتاب، آج بھی اس کتاب کا ٹائٹل بھی میرے ذہن میں ہے، نیلا اور وائٹ، اور عربی کی وہ عبارتیں اور رسم الخط بھی ذہن میں ہے۔ اس میں شیخ عبداللہ اعظم رحمہ اللہ نے یہ عظیم اپنی زندگی کا، کہتے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہمارے ساتھ افغانستان کے محاذوں پہ یہ واقعہ پیش آیا، یہ کرامت میدان جہاد میں پیش آئی کہ ہمارے پاس جب اسلحہ ختم ہو جاتا تھا اور روس کے جنگی جہاز ہمارے سروں کے اوپر منڈلاتے تھے اور جان حلق تک پہنچی ہوتی تھی، ہمارے پاس جب کچھ نہیں ہوتا تھا، یوں آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہتے تھے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور وہ جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر پڑتا تھا۔ یہ انہوں نے اپنی زندگی کا واقعہ لکھا، وہ عالم دین ہے اور جہاد کے میدانوں میں رہے، سابقہ ادوار میں بھی یہ ہوتا رہا، اس دور میں بھی یہ ہوتا رہا، اور قیامت سے پہلے بھی یہی ہوگا۔ اہل ایمان کے لیے اس سے مضبوط سہارا کوئی نہیں ہے۔ اگر ہم بے سہارا ہوئے ہیں تو اس وجہ سے نہیں کہ ہم کسی ٹیکنالوجی میں پیچھے ہیں، اگر ہم بے سہارا ہوئے ہیں تو اس وجہ سے کہ اللہ کے ساتھ ہمارا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے۔ آخری حصہ یہ ہے، کیا یہ لا الہ الا اللہ کے 4 حرف ان کی اتنی عظمت ہے؟ لام الف لام الف، 2 ہی حرف ہے، لام الف ہا، لا الہ الا اللہ، انہیں کو جوڑو، لا الہ الا اللہ۔ اور ان کی بناوٹ کتنی خوبصورت ہے، ان میں کوئی نقطہ نہیں ہے، اور میرا ایمان اور مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ وہ شخص جو بستر مرگ پہ لیٹا ہو، ہسپتال میں لیٹا ہو، اس کو ڈرپیں لگی ہوئی ہوں اور اس کو پتہ نہیں کیا کیا مشینیں لگی ہوئی ہوں اور اس سے دنیا کا کوئی لفظ نہ بولا جا رہا ہو، جب تک اس کی سانس نکل رہی ہے، اللہ نے خود منتخب کیے ہیں نا یہ لفظ، خود اللہ ان الفاظ کی گواہی دیتے ہیں۔ ان الفاظ میں وہ روانی ہے کہ دنیا کا کوئی لفظ بھی جب انسان بولنے کی ہمت نہ پاتا ہو، مجھے رب پہ یقین ہے لا الہ الا اللہ بولنے کی ہمت پھر بھی مل جاتی ہے، اس سانس کے ساتھ جاری ہو جاتی ہے۔ لبنا بھی ساتھ دے، زبانہ بھی ساتھ دے رہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ اپنی سانسوں سے بھی انسان لا الہ الا اللہ کا اقرار کر سکتا ہے، لیکن یہ ان سارے فضائل کے لیے 7 شرطیں ہیں۔ کتنی شرطیں؟
اس معاشرے کی بد نصیبی یہ ہے، اگر نماز کے فضائل بیان کیے جائیں، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، درجے بلند ہوتے ہیں، انسان دھل جاتا ہے، اور ایک وہ شخص ہو جو نماز پڑھ رہا ہو لیکن اس نے نماز کی شرط پوری نہ کی ہو، اس کے قبلے کا رخ اس نے ادھر کی بجائے منہ ادھر کیا ہو، تو ہم کہیں گے تیری نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگرچہ تم نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں۔ اور وہ چبا کے کہے، چوک کے کہے، کیوں نہیں ہے کہ تو نے شرط ہی پوری نہیں کی ہے، نماز تو پڑھتے ہیں قبلے کی طرف، تو نے اپنے گھر کی طرف ادھر کے پڑھ لی۔ اگر ایک شخص کے کپڑے پہ نجاست لگی ہو، پیشاب کے چھینٹے پڑے ہوں، غلاظت لگی ہو، اور وہ نماز پڑھ رہا ہو، تو ہم کہتے ہیں تیری نماز نہیں ہوئی، کیوں؟ تو نے شرط ہی پوری نہیں کی، تیرے کپڑے نہ پاک ہیں۔ اگر ایک شخص وضو اس نے کیا نہیں ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہم اسے فوراً کہہ دیتے ہیں تیری نماز نہیں ہوئی، تو نے وضو نہیں کیا، وضو کو شرط ہے نماز کی۔ وہ معاشرہ جس میں ایک عام انسان بھی سمجھتا ہے کہ نماز کے لیے بھی کچھ شرطیں ہوتی ہیں، زکوٰۃ قبول ہونے کے لیے بھی کچھ شرطیں ہوتی ہیں، حج قبول ہونے کے لیے بھی کچھ شرطیں ہوتی ہیں، یہ تو نہیں کہ بندہ ذوالحج کا مہینہ آئے نہیں، کسی اور مہینے میں جا کے حج کے مناسک کر آئے تو اس کا ہم کہہ دیں گے فوراً حج ادا نہیں ہوا ہے، 9 تاریخ ہے نہیں، ذوالحج کی 9 تاریخ آئی نہیں، عرفات کے میدان میں پہلے جا کے قیام کر رہے، ہم کہیں گے تو نے محنت تو کی ہے لیکن صحیح طریقے سے نہیں کی ہے۔ بس ہماری بد نصیبی یہ ہے، ہم نے ہر چیز کی شرطیں سمجھ لی ہیں، نہیں سمجھی ہیں، تو لا الہ الا اللہ کی شرطیں نہیں سمجھی۔ ہر ایک کے لیے یہ عظیم نہیں ہے اور ہر ایک کو یہ فائدہ نہیں پہنچاتا ہے۔ ایک ہے ظاہر کی دنیا میں قانونی طور پر تو جس نے بھی کہہ دیا وہ مسلمان ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا کلمہ قبول ہے کہ نہیں، اس کے لیے 7 شرطیں ہیں۔ عبداللہ بن ابی کے کیس کو سامنے رکھیں، کیا وہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا تھا؟ کیا وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کرتا تھا؟ تو اس کے لا الہ الا اللہ نے اس کو فائدہ کیوں نہ دیا؟ کوئی شرط تھی جو اس نے پوری نہیں کی، تو اس لیے اس کا لا الہ الا اللہ اسے فائدہ نہ پہنچا سکا۔ جس طرح ہم ہر ایگریمنٹ کے اندر کچھ شرطیں رکھتے ہیں، دنیا کا سب سے بڑا ایگریمنٹ جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان میں ہے، جس کو اللہ نے خود ایگریمنٹ اور میثاق کہا ہے، وہ لا الہ الا اللہ۔ کیا یہ کسی شرط کے بغیر ہے؟ اس کے کوئی تقاضے نہیں ہیں، اس کے کوئی مطالبے نہیں ہیں۔ عبداللہ بن ابی کے لا الہ الا اللہ نے دنیا میں اس کو یہ فائدہ دیا، کوئی اس پہ تلوار نہ اٹھا سکا، کوئی اس کی جان نہ لے سکا۔ اس کلمے کا احترام اتنا ہے، ہم نے یہ فیصلے نہیں کرنے ہیں تیری شرطیں قبول ہیں کہ نہیں، اس کو غلط رنگ نہ دیا جائے، یہ فیصلے اللہ نے کرنے ہیں، کیونکہ یہ ایگریمنٹ بھی اللہ کے ساتھ ہے۔ ہم تو آپ اس شخص کو مسلمان بھائی سمجھیں گے جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا کلمہ قبول ہے کہ نہیں، اس کی 7 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ یہ کلمہ پڑھتے ہوئے جانتا ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ جان کے پڑھو لا الہ الا اللہ، یہ سمجھ کے پڑھو لا الہ الا اللہ، اس کی حقیقت پہچانو کہ کیا ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ دیکھیے، ایک ایسا کلمہ جس کی وجہ سے جنگیں لگ گئی ہوں، ایک ایسا کلمہ جس نے اتنا فرق ڈال دیا ہو،
کہ وہ عبیدہ بن جراح جیسے صحابی ایک طرف ہوں اور ان کا باپ دوسری طرف کھڑا ہو، باپ ایک طرف ہو اور بیٹا دوسری طرف کھڑا ہو، اور ایک ایسا کلمہ جس کی وجہ سے وہ عرب جو اپنی اس ہستی کو جسے الصادق الامین کہتے تھے اس کے دشمن بن گئے ہوں، صرف 4 حرفوں کی وجہ سے تو یہ سب کچھ نہیں ہوا نا۔ اس کے پیچھے کوئی حقیقت ہے، اس کا کوئی معنی ہے۔ تو سب سے پہلی شرط لا الہ الا اللہ کے اللہ کے ہاں قبول ہونے کے لیے یہ ہے کہ بندہ سمجھ کر پڑھے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ دوسری چیز کہ لا الہ الا اللہ جب بندہ پڑھے، بہت بنیادی شرط ہے وہ یقین کے ساتھ پڑھے، وہ یقین کے ساتھ پڑھے، ایسا یقین کہ شک کے سارے کانٹے نکل جائیں اور یہ اس کے دل میں اتر جائے۔ اگر اس کے دل میں نہیں اترا ہے تو اللہ کے ہاں وہ صحیح معنی میں لا الہ الا اللہ پڑھنے والا نہیں ہوا، ظاہری طور پہ مسلمان ہو گیا۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله۔ حقیقی مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لے آئے اس کے بعد وہ شک میں نہیں رہے، اسے شک نہ ہو کہ شاید لا الہ الا اللہ بھی ٹھیک ہے اور باقی کوئی دین بھی ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ بھی ٹھیک ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بھی ہے، لا الہ الا اللہ بھی ٹھیک ہے اور اللہ کے علاوہ فلاں 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 چیزیں بھی ٹھیک ہیں اور فلاں فلاں کی عبادت بھی ٹھیک ہے۔ پہلی شرط اسے علم ہو میں کیا کہہ رہا ہوں، دوسری شرط اسے اس پر یقین ہو میں جو کہہ رہا ہوں میرا دل اس کو مانتا ہے کہ میرا اس کے اوپر یقین ہے، اور تیسری شرط وہ پورے اخلاص کے ساتھ کہہ رہا ہو، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، یہ اس کے دل کی آواز۔ اخلاص تو نماز میں نہ ہو تو نماز قبول نہیں ہوتی، اخلاص جہاد میں نہ ہو تو جہاد قبول نہیں ہوتا، اور اخلاص لا الہ الا اللہ میں نہ ہو تو کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ یعنی لا الہ الا اللہ کے اندر اخلاص سب سے اہم، یہ تیسری شرط۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ انہیں یہ حکم ہے صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے خالص ہوتا ہے، کوئی سوسائٹی کا پریشر نہیں، کسی کا دباؤ نہیں، مسلمانوں کے ہجوم کا خوف نہیں کہ میں نہیں پڑھوں گا تو مجھے یہ جینے نہیں دیں گے۔ اللہ کے ہاں یہ تب قبول ہوگا جب وہ اخلاص سے پڑھے، اور اس کے لیے چوتھی بنیادی شرط یہ ہے سچے دل سے پڑھے، اور پھر اس کلمے کے ساتھ ایسی وفا کرے کہ آخری دم تک اس کے اوپر قائم رہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارا اللہ آخرت پر ایمان ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک وہ مومن نہیں ہیں، وہ دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، مسلم معاشروں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پانچویں شرط محبت، محبت اسے لا الہ الا اللہ سے پیار ہو جائے، لا الہ الا اللہ سے محبت ہو جائے، ایسی محبت
کہ غیر اللہ کا انکار کرنے میں بھی اسے لذت آئے اور اللہ کا اقرار کرنے میں بھی اسے لذت آئے، اسے یہ کہنے میں بھی کہ چاہ میں تجھے نہیں مانتا لذت آئے، اور اسے یہ کہنے میں بھی اللہ بس تجھے مانتا ہوں، اس میں بھی اسے لذت آئے، اسے اس کلمے سے سب سے بڑھ کے محبت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری شرطیں قرآن میں بیان کی ہیں، اہل علم نے صرف ان کو جمع کیا ہے، ترتیب کیا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اہل ایمان سب سے بڑھ کے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ ماشطہ ہے، اس کے 5 بیٹے ہیں، پہلا بیٹا فرعون نے ابلتے ہوئے کڑاہی کے تیل میں ڈال دیا، دوسرا بھی ڈال دیا، تیسرا بھی ڈال دیا، چوتھا بھی ڈال دیا، اور 5واں ڈالنے کی باری آئی، تھوڑی سی ہچکچائی، ماں تھی آخر، ماں کی ممتا تھی، تو پھر اللہ بھی تو دیکھ رہے نا، جب آزمائش حد سے گزرنے لگتی ہے تو پھر اللہ انگلی پکڑ لیتا ہے، وہ بول پڑا ماں جی آ جاؤ، ماں جی آ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ ملازمت تھی فرعون کی۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب میرا معراج کی رات میں سیر کرنے گیا تو مجھے ایک خوشبو آئی، مہک آئی، میں نے جبریل سے پوچھا یہ کس کی مہک ہے؟ جبریل نے بتایا کہ یہ ماشطہ بنت فرعون کی جنت کی مہک ہے۔ ماشطہ یعنی اس کا نام بھی نہیں پتہ کسی کو، ماشطہ نام نہیں ہے، ماشطہ اس کا کام تھا، مشت کنگھی کو کہتے ہیں، ماشطہ کنگھی کرنے والے، اس کا خاوند فرعون کے گھر میں کام کرتا تھا اور یہ فرعون کی بیٹیوں کے بال صاف کر کے کنگھی کر کے تیل لگا کے خدمت کرتی۔ لیکن جب لا الہ الا اللہ کی سمجھ آ گئی، محبت ایسی دل کے اندر بیٹھ گئی کہ 5 بیٹے بھی قربان ہو گئے آنکھوں کے سامنے، اور یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پہ ڈٹی ہوئی ہے۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کے بعد بندہ یہ وعدہ کرے کہ اللہ میں نے تجھے مان لیا ہے، اب تیری ہر بات کو میں قبول کروں گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر بات پہ وہ پریکٹیکلی عمل کر رہا ہو، عمل میں کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن اگر صرف بندہ یہ سمجھ لے کہ میں نے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، کرنا ورنہ کچھ نہیں میں نے، وہ مانے ہی نہ، تو اس کا لا الہ الا اللہ کہنا نہ کہنا برابر ہے۔ وہ مانے کہ اللہ میں نے لا الہ الا اللہ دل سے پڑھا ہے، اب تیرے اور تیرے رسول کے حکموں کو مانوں گا، یہ اقرار کر لے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ کمزوری کی وجہ سے کچھ حکموں پہ عمل نہ کر سکے تو قابل معافی ہے، لیکن اگر اس کی نیت میں یہ فطور ہو کہ پڑھنا ہے میں نے، کرنا ورنہ کچھ نہیں ہے، تو اس کی تو بنیادی شرط ہی پوری نہیں ہوئی ہے۔ آخری اور 7ویں شرط ہے کہ یہ سب اللہ کے حکموں کو ماننے کا وعدہ دل سے کرے اور دل کی خوشی سے کرے۔ اس شرط پر تو اللہ نے قسم اٹھائی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تیرے رب کی قسم ہے یہ مومن نہیں ہے جب تک اپنے ہر معاملے میں آپ کے فیصلے کو نہ مانے، پھر ان کے دل میں تنگی بھی نہ آئے کہ پیغمبر نے کیا فیصلہ کر دیا، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور دل سے اسے مان لے، تسلیم کر لے۔ یہ 7 شرطیں ہیں، ان شرطوں کی کچھ وضاحت
اور باقی باتیں انشاءاللہ کل ہوں گی۔ اس کا معنی کیا ہے، یہ شرطیں انسان کو کیسے نصیب ہوتی ہیں، اور خصوصاً لا الہ پہلے کیوں ہے، پہلے یہ کیوں نہیں کہ اللہ کو معبود ہے، بلکہ پہلے یہ ہے اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، پہلے یہ ہے، پھر ہے تو ہے۔ تو ان کی انشاءاللہ کل وضاحت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا بیٹھنا قبول فرما لے۔ جاتے جاتے آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ارادہ اور وعدہ کر کے جانے کہ آپ نے اس کلمے کی عظمت کو دل میں بٹھایا ہے انشاءاللہ، اہمیت ہے نا دل میں، تو کیا لوگوں کو اس کے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ آپ میں سے میرا خیال ہے کہ شاید 80% لوگوں نے یہ شرطیں پہلے نہیں سنی ہوں گی، بس لا الہ الا اللہ پڑھتے کرتے، کچھ فکر مندی اور کچھ لا الہ الا اللہ کی محبت کا آج کے حوالے سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی ہے کل تک، اور ان مضامین کو دہرانا بھی ہے۔ اور دوسرا آپ سے تقاضا یہ ہے، ہر بھائی نے ایک بھائی کو ضرور دعوت بھی دے دی ہے انشاءاللہ۔ یہ ہاتھ کھڑا کر کے آپ ارادہ کر لیں انشاءاللہ، دعوت دینا ہمارے ذمہ، اس کو کہنا کہ آئیں، خیر کا پروگرام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہ بیٹھنا قبول فرما لیں۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیں، ٹائمنگ بھی ذہن میں رکھیے، 7:40 سے لے کر 8:40 تک انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام ہوا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں عزتوں کے ساتھ نوازے، لا الہ الا اللہ پہ زندگی اسی پہ ہمیں موت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔